أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خير وأحسن الجزاء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا من أهل القرآن. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وبارك وسلم. الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں پھر سے ایک دفعہ موقع دیا کہ ہم لوگ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیکھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے اور سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور ان کے مقصد کے ساتھ ایک کنیکٹیوٹی ڈیولپ کرنے کے لیے دوبارہ سے اکٹھے ہوئے ہیں. ہم لاسٹ ٹائم بھی ہم نے بتایا تھا اس بات کو کہ ہم تھوڑی دیر درود شریف انشاءاللہ 3 سے 4 منٹ صلوات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجنے کے لیے بلاک کرتے ہیں. بلاک سے مراد کیا کہ ہم اپنا پڑھیں گے 3 سے 5 منٹ درود شریف، تاکہ ہماری ایک تو یہ کہ سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہمارا یہ تحفہ پہنچے، دوسرا یہ کہ ہماری دل کی جو دنیا ہے اس کے اوپر اس کے اثرات آئیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے صحیح حدیث سے کہ درود شریف پڑھنے سے 10 نیکیاں، ایک دفعہ درود شریف پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور
10 गुना माफ़ होते हैं और 10 दर्जात की बुलंदियाँ होती हैं। तो थोड़ी देर के लिए हम मिलके अपना-अपना जगह ब्लॉक करके इंशाअल्लाह पढ़ते हैं और फिर हम सीरा का आज क्लास 2 स्टार्ट करेंगे। प्लीज़ 3 to 4 minutes for दुरूद शरीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा वअला आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद वअला आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद वअला आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद वअला आलि मुहम्मद। اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد. 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 اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد. على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على سيدنا اللهم صل على سيدنا محمد. صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. آمين يا رب العالمين. بسم الله. لاسٹ ٹائم ہم لوگوں نے سیرہ کا تھوڑا سا ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ہم نیکسٹ 8 to 9 کلاسز میں انشاءاللہ العزیز کیا کیا کرنے اور اگر آپ اسکرین پہ دیکھیں تو ماڈیول 1 کو تھوڑا سا اس میں کلیئر کر دیا گیا ہے کہ ہم
اگلے آنے والے تقریباً 8 سے 10 ہفتوں کے اندر کیا چیزیں کور کریں گے یہ میں نے بتا دی ہیں. پھر انشاءاللہ جب ہم یہ کور کرنے کے قریب پہنچیں گے تو پھر اگلے ماڈیول کو بھی میں اسی طرح انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھ دوں گی تاکہ ہمیں کلیئر پتہ ہو کہ ہم کس ٹریک پہ چل رہے تھے، ہمیں آنے والے دنوں میں کیا کیا کور کرنا ہے. تو یہ آپ لوگ بے شک سیو کر لیجئے. میں انشاءاللہ اسی کے سیکوینس کے ساتھ چلنے کی کوشش کروں گی. اور کوئکلی ریکیپ ہے لاسٹ کلاس کا، وہ کر لیتے ہیں. اس میں ہم لوگوں نے سیرہ کا لفظ کیا ہے اس کو ڈیفائن کیا تھا، اور پھر جو سیرت النبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم یا جیسے پروفیٹک سیرہ یا پروفیٹک بایوگرافی کہتے ہیں وہ کیا چیز ہے اور اس کے اندر کیا کیا انکلوڈ ہوتا ہے یہ تھوڑا سا دیکھا تھا. اور اس کے بعد ہم لوگوں نے کور کیا تھا کہ وائی اسٹڈی سیرہ، ہمیں سیرہ پڑھنے کی ضرورت کیوں ہے. اور اس کے بعد ہم نے ساتھ میں یہ چیز کی تھی کہ قرآن میں اور حدیث میں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کے ساتھ جو تعلق جوڑنے کا یا ان کے مقام کی جو بات آئی ہے اس میں سے آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے 2 قرآنی آیات اور ایک حدیث کو لے کے تھوڑا سا ڈیفائن کیا تھا اور اس کو ایلیبریٹ کیا تھا کہہ لیں یا اس کے اوپر تھوڑا سا ایکسپلینیشن دی تھی. تو ہمارا جسٹ کیا نکلا تھا لاسٹ کلاس سے کہ بہرحال سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے وہ ہمارے ہم مؤمن نہیں ہو سکتے جب تک کہ ان کی محبت ہمیں اپنے والد سے بڑھ کے اپنے بچوں سے بڑھ کے اور الناس سے اجمعین تمام لوگوں سے بڑھ کے ان کی محبت نہ ہو جائے. تو یہ ہمارے لیے انیویٹیبل ہے ہمارے ایمان کے لیے کہ ہم ان سے محبت کریں. اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ محبت ڈیفینیٹلی کوئی ٹیبلٹ یا گولی تو نہیں ہے کہ ہم لوگ اس کو کھا کے بس محبت ہو گئی کہہ لیں. یا پھر جو ہم نے یہ بھی اسپیکٹ ڈسکس کیا تھا کہ محبت جو ہم لوزلی یہ لفظ یوز کرتے ہیں کہ نہیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو ہمیں بہت زیادہ محبت ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم نے سورہ توبہ کی وہ آیت ڈسکس کی تھی، آیت نمبر 24 کہ جس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ وہ 8 چیزیں جو اللہ نے بتائیں ایک طرف یعنی اپنے والد کی محبت، اپنے زوج کی محبت، اپنے بیٹوں کی محبت، اپنے گھروں کی، بزنس کی، یہ 8 چیزیں بتائی تھیں. اگر ان کی محبت ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جہاد کی محبت سے زیادہ ہے تو پھر اللہ نے ایسوں کے لیے کہا تھا کہ فتربصوا، بس پھر انتظار کرو. اور پھر دوسری وعید یہ بھی بتائی تھی کہ اللہ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتے. تو اگر یہ ڈس بیلنس ہماری زندگی میں اس آیت کے مطابقت سے موجود ہے تو پھر ہمیں دیکھنا ہوگا کہ جب اللہ نے اتنی بڑی بات کہہ دی کہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یعنی آف کورس اللہ کی محبت، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور پھر جہاد کی محبت، یہ 3 چیزیں اپنی دنیا کی تمام رشتے تعلقات مال متاع گھر گھرستی ہر چیز سے ان 3 چیزوں کو ابو نہیں رکھا ہوا، ان کی محبت سب سے اوپر نہیں ہے تو اس کا کانسیکوینس بہت برا ہے. تو پھر اگر کانسیکوینس اتنا برا آ رہا ہے تو پھر آج ہمارے پاس ٹائم ہے الحمدللہ کہ ہمارے پاس زندگی ہے الحمدللہ کہ ہمیں آج یہ سننے کو مل رہا ہے اور ہمیں ملتا بھی رہتا ہے سننے کو. تو پھر ہمیں اب کام کرنا ہے کہ یہ محبت ہم اوپر کس طرح لے کے جائیں، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو پرائیورٹائز کیسے کریں، جہاد فی سبیل اللہ کی محبت ہم اپنی دنیا کی ہر چیز سے زیادہ اوپر کیسے لے کے جائیں. تو اس پہ بات ہوئی تھی اور پھر اسی کی روشنی میں ہم نے بات کی تھی کہ محبت جو ہے بہرحال یہ ایک پوری واپس ایکسپلینیشن کھل جائے گی. میں نے لاسٹ ٹائم اس کو کیا ہے بات، اس کے ڈیٹیل سے بات کی ہے کہ محبت ہمارے لیے کوئی ایسا جذبہ نہیں ہے جو انہونا ہو. ہم نے وہ محبت صرف جو ہم اپنے پیرنٹس کے ساتھ، جو ہم اپنی ذات کے ساتھ، جو ہم اپنے بچوں کے ساتھ، اہل و عیال کے ساتھ کرتے ہیں، اس محبت کو جذبہ ہمیں پتہ ہے وہ کیا ہے، اس جذبے کو ہم نے چینلائز کر کے ہم نے اسے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جہاد فی سبیل اللہ کی طرف لے کے جانا ہے. اور اس لے جانے اس محبت کو چینلائز کرنا کیسے ہے
وہ ہم سیرہ سے دیکھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اور یہ جو سیرہ کو ہم ٹائم دینا شروع ہوئے ہیں نا، یہ اس کا یوں سمجھیے کہ اس انیویٹیبل محبت کا جو ہمیں اپنی زندگی میں ہر حال میں لانی ہے، جو ہمارے ایمان کو جا کے کمپلیٹ کرے گی وہ محبت، اس کا اس کا ایک سٹیپ ہے کہ ہم سیرہ کو ڈیٹیل سے پڑھیں گے۔ اور انشاءاللہ العزیز یہ جو روزانہ آج انشاءاللہ ہم پر بیسیکلی آج ہم دیکھیں گے جو ہم نے لاسٹ ٹائم بات لکھی بھی تھی، جو پارٹ 2 کلاس کا پارٹ 2 ہے، وہ کیا ہے کہ پرپس اینڈ بینیفٹس آف اسٹڈنگ دا سیرہ آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخر مقصد کیا ہے اور فوائد کیا ہیں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کے۔ تو جو اس میں سے ایک بہت سارے فائدوں میں سے ایک بہت میجر فائدہ جو سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کا ہے وہ یہ ہے کہ آپ جب روز یا اس طریقے سے بیٹھ کے غور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کو پڑھنے لگیں گے تو ایک کنیکٹیوٹی ڈیولپ ہوگی۔ ایک کنیکٹیوٹی جب ڈیولپ ہوگی تو پھر آپ یہ جان لیجئے کہ یہ والا پارٹ جو ہے نا کہ if you start knowing him، اگر آپ ان کو جاننا شروع ہو گئے ہیں تو ہاؤ از اٹ ناٹ، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ آہستہ آہستہ جب ان کو جانیں گے، جب آپ ان کے ساتھ فیملرائز ہوں گے، جب آپ ان کے ساتھ ڈیپ اسٹڈی ان کی لائف کے ایک ایک ایسپیکٹ کو لے کے کریں گے، آپ ان کی آنکھوں سے دنیا کو دیکھنا شروع کریں گے، تو پھر آپ کا تعلق نہ بنے، یہ ممکن نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ ایک جس تھا جس کے ساتھ اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں آج کا جو جس پہ ہم نے تفصیل سے بات کرنی ہے۔ ہم دوبارہ وہیں سے پکڑتے ہیں بات کو کہ وائی اسٹڈی سیرہ اور پھر اس کے کیا بینیفٹس ہیں، اور سب سے پہلے وہی آیت میں آپ کو دوبارہ یاد کرواؤں گی، یہیں سے ہم پھر آگے چلیں گے کہ جو سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 33 ہے، آیت نمبر 33 سورہ الاحزاب میں جو آتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے وہ ہمارے لیے کیا ہے کہ اللہ بتا رہے ہیں کہ وہ بہترین جو ہے وہ اسوہ حسنہ ہے، ہمارے لیے بہترین رول ماڈل ہے، ہمارے لیے ایکسلنٹ رول ماڈل ہے وہ۔ اور اس ایکسلنٹ رول ماڈل کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ خود ہمیں کہہ رہے ہیں، ہمیں حکم دے رہے ہیں کہ ڈسکور دا لائف آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اسی بات پہ میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم کہا تھا کہ جیسے دنیا میں کچھ آرکیولوجسٹ ہوتے ہیں، وہ کتنی پرانی چیزوں بلڈنگز میں کتنی پرانی قبریں اور کیا کیا چیزیں، ان کے ایک ایک چیز کو بڑا مائنیوٹلی جا کے اسٹڈی کرتے ہیں، اپنے زندگیاں اس کے اوپر لگا دیتے ہیں، پچھلے بلینز آف ایئرز اور ہزاروں سال پرانی زندگیوں کو اور اینیمل لائف کو اور پتہ نہیں کس کس کو اسٹڈی کرنے کے لیے۔ تو ہم پھر وہ آرکیولوجسٹ کیوں نہ بن جائیں، ہم وہ پیشہ اپنے سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ایک ایک ایسپیکٹ کو، ایک ایک پوائنٹ کو ہم باریکی سے دیکھنے کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے، اس سے کنیکشن ڈیولپ کرنے کے لیے ہم یہ محنت پھر کیوں نہ کریں۔ وہ چیز جو ہماری زندگی کا مقصد ہے، وہ چیز جس سے ہمارا ایمان کسی درجے پہ مکمل نہیں ہو سکتا جس کے بغیر، پھر ہم اس کے لیے یہ محنت کیوں نہ کریں۔ تو یہ وہ چیز تھی جہاں سے آئی اسٹارٹڈ اپ۔ اور پھر سب سے بڑھ کے یہ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، ان کے جو میں نے لاسٹ ٹائم بھی آپ کو ذکر کیا تھا کہ جو سورہ قلم کی آیت ہے کہ بسم اللہ کیا ہے خلق نظیم والی، میرے ذہن سے آیت اتر گئی ہے، لیکن میں اوپن کوٹڈ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انک لعلی خلق عظیم، سورہ قلم میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم ترین خلق پہ اللہ نے ان کو کریٹ کیا۔ تو he lived up to expectation of اللہ سبحانہ و تعالی، یعنی جیسے اللہ نے ان کو سٹیپ وائز ایک ایک چیز پہ گائیڈ کیا، ان کی ذات سے لے کے ان کو جو مقصد دیا ایک پوری امت مسلمہ کو قرآن سے ڈیلیور کرواتے ہوئے، اور پھر ایک مدینہ جیسی سٹیٹ، اور پھر ایک ایک چیز اللہ کی شریعہ کے نفاذ، جو جو چیز یعنی اللہ نے ان کو بتائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپ ٹو دا ایکسپیکٹیشن آف اللہ تعالیٰ، اور انہوں نے وہ مقصد اسی طرح کنسالیڈیٹ کیا۔
تو وہی چیز پھر हमने एक-एक चीज़ हमने इंशाअल्लाह वो नक्शे कदम इत्तिबाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जाना है। एक-एक चीज़ का वो नक्शे कदम पे चलते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमने वो डिस्कवर करनी है और फिर हमने रीलिव करना है उसको इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। तो ये पहली बात हो गई। अब दूसरी बात ये कि जो सय्यदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी है, एक पर्पस जो उनकी ज़िंदगी के साथ कनेक्ट होने का, उनकी ज़िंदगी को जानने का, वो ये है कि वी नीड टू ह्यूमनाइज़ प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को हमें उसके साथ कनेक्ट होने के लिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से कनेक्ट होने के लिए, उनके मकसद के साथ कनेक्ट होने के लिए और उनकी ज़ात से कनेक्ट होने के लिए जो एक काम करना पड़ेगा कि वी नीड टू ह्यूमनाइज़ प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसका क्या मतलब है कि अ, हमें उनको एक ह्यूमन लेवल पे देखना है। हमें ये नहीं करना कि हम उनको एक जैसे हम उनकी बहुत सारी चीज़ें सय्यदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसे पढ़ रहे होते हैं, जैसे वो कोई सुपर ह्यूमन थे। सुपर ह्यूमन थे और जो वो कर गए और फिर हम अपने आप को उनसे दूर करके ये भी कहते हैं अक्सर कि वो बहुत खूबसूरत उनकी चीज़ें हैं, उनकी वो आँसू भी बहाते हैं हम लोग उनकी ज़िंदगी को और उनकी एक-एक कोशिश पे और हम जो उनकी मुश्किलात थी, उनकी ज़िंदगी का जो-जो भी उतार-चढ़ाव थे, उस पे हम बहुत सेंटिमेंटल भी हो जाते हैं। लेकिन फिर हम अपने आप को दूर ले जाते हैं उनसे ये कह के कि वो तो पैगंबर थे ना। तो पैगंबर होना डेफ़िनेटली वो एक चीज़ है, लेकिन साथ में वो एक ह्यूमन बीइंग भी थे। तो एज़ अ ह्यूमन उनकी लाइफ़ को देखना नॉट अ सुपर ह्यूमन या सुपर बीइंग इस तरीके से नहीं, लेकिन उनकी लाइफ़ को ह्यूमनाइज़ करके जब हम देखेंगे ना, तो ये वाली जो बाज़ लोग डेवलप करते हैं ना अपनी सीरा पढ़ाते हुए कि नहीं वो तो एक सुपर बीइंग थे, जैसे सुपरमैन का कॉन्सेप्ट नहीं है, इस तरीके से हमने कॉन्सेप्ट नहीं देना सय्यदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। We present Muhammad sallallahu alaihi wasallam अ अ, इन सच अ वे कि लगता है कि हमारी कोई रेलेवेंसी उनके साथ नहीं है। हम उनके साथ कोई ताल्लुक एक्चुअली जोड़ ही नहीं सकते और फिर जब ये बात आती है, तो ऑटोमैटिकली फिर हमारे दरमियान वो तकरीबन साढ़े 14 सदियाँ आ जाती हैं और साढ़े 14 सदियाँ आती हैं, तो फिर आजकल की जनरेशन और हमारी जनरेशन हमें फिर ये मौका मिल जाता है कहने का कि हाँ, हम आजकल की लाइफ में बस चंद एस्पेक्ट्स को उनकी ज़िंदगी की तरह ले सकते हैं, सारे नहीं ले सकते क्योंकि हमारे दरमियान बहुत जनरेशंस का डिफरेंस है। तो फिर ये बात बोलने को आ जाती है। लेकिन जब हम और फिर एक और चीज़ ये होती है कि जब हम उनकी बहुत ज़्यादा ऐसे वाक़यात कोट करते हैं जो बहुत आला तरीन इख़्लाक़ियात को मेंशन कर रहे होते हैं, तो हम फिर वाह-वाह करके रह जाते हैं। यानी एक और सुपर बीइंग का एक ये कॉन्सेप्ट भी होता है कि फिर हम ये कॉन्सेप्ट डेवलप करने की कोशिश करते हैं कि हम उनकी चीज़ों पे तो वाह-वाह करें या हम कहें कि वॉव! इतना बड़ा काम, लेकिन हम फिर साथ में ही अपना कह देते हैं कि लेकिन ये हमारे लिए तो पॉसिबल नहीं है। तो वी हैव टू स्टडी सीरा इन सच अ वे कि हम उसको एक्चुअली हम कैरेक्टर ऑफ सय्यदी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जहाँ वो एक मकाम है कि वो रहमतुल लिल आलमीन हैं, जहाँ उनका मकाम है कि वो आखिरी नबी हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका मकाम अल्लाह ने खुद कुरान में बयान किया है, जहाँ इतना आला तरीन मकाम है, तो दूसरी साइड पे हम उनको एज़ अ ह्यूमन देख के हर पॉइंट पे एक्चुअली कनेक्ट कर सकते हैं उनसे। तो ये एक चीज़ थी जो हमें क्लैरिटी से पता होनी चाहिए, एक मकसद जो हमें सीरा से मिलता है कि हाउ इमोशनली डिफिकल्ट डेज़ ही बीन थ्रू, हाउ ही सफर्ड द लॉसेस, उन्होंने खुशी को कैसे लिया, उन्होंने विन्स और लॉसेस को कैसे कैसे लिया, उन्होंने अपनी पेन्स और हेल्पलेसनेस के टाइम्स को कैसे गुज़ारा, उन्होंने इतनी-इतनी डेस्परेट और तकलीफ़देह स्ट्रेसफुल सिचुएशंस उनके ऊपर आई, उन्होंने उसमें क्या किया? उन्होंने अ, किस तरीके से वो सारा दर्द, वो तकलीफ़, वो परेशानी, वो ऐसा टाइम जो जिस पे बिल्कुल तन्हा हो गए, ऐसा टाइम जिसमें उनको अपने बहुत खूबसूरत तरीन, करीबी तरीन रिश्तों से जुदा होना पड़ा।
ایسا ٹائم جب وہ مقصد لے کے کھڑے ہوئے تو ان کی اپنی بیٹیوں کو ان کے گھر واپس بھیج دیا گیا، ان کے شوہروں نے ان کو چھوڑ دیا صرف اللہ کے نام پہ۔ تو یعنی جب ہم مقصد کے لیے کھڑے ہونے کی بات کرتے ہیں تو وی آر گوئنگ ٹو ایکسٹریکٹ انرجی فرام دا لائف آف سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہمیں تو دن سے رات جو بھی تکلیفیں آتی ہیں یا ہم مقصد کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کے راستے میں کھڑے ہونا چاہتے ہیں، تو جو تکلیفیں ہمیں آئیں ان تکلیفوں سے سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی گزرے، انہیں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت سارے اسٹیپ وائز گائیڈنس دی، ان کو ڈائریکٹ اور ری ڈائریکٹ کروایا بہت سارے معاملات میں۔ تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ساری فیلنگز، یہ سارے ایموشنز ان کے اندر بھی تھے، کچھ نہیں خوشی کا ٹائم ان پہ بھی آیا تو انہوں نے کیسے بتایا، تکلیفیں، درد، ونڈ، لاسز ان کے اوپر بھی آئیں تو انہوں نے کس طریقے سے اس کو گزارا۔ تو یہ ایک چیز جو ہم نے انشاءاللہ سیرہ کی ہماری کلاسز میں ہم کوشش کریں گے کہ ہم اسے، جیسے میں نے لاسٹ ٹائم بتایا تھا کہ فیکچوئل بہت زیادہ بہت ڈرائی کر دیتے ہیں لوگ اس کو، تو فیکچوئل نہیں، ہم اس کو ہیومن پوائنٹ سے بہت ساتھ ساتھ کنیکٹ کرنے کی کوشش کریں گے، اور وہ کنیکٹیوٹی پھر ہماری زندگی میں ہمیں فائدہ دے گی، وہ ہماری زندگیوں کو بہت زیادہ پرپسفل بنا دے گی، ان سینس کہ ہمیں لگے گا کہ اوکے یہ والی مشکل جو آج میری زندگی میں کھڑی ہے، اسی طرح کی بالکل پیرل وے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف میں بھی دیکھتی ہوں، انہوں نے اس لمحے پہ کیا کیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے درمیان 1450 سال کا ڈفرنس جو ہے نا وہ دور ہونے لگے گا۔ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اپنے ہی گھروں میں، اپنے ہی ساتھ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی وقت، شاید ہر وقت ہی نظر آنے لگ جائیں کہ اچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کیا تو میں نہیں ایسے کروں گی، میں اس طرح کروں گی۔ تو یہ جو میں کہتی ہوں نا کہ ان کی آنکھوں سے زندگی کو دیکھنا ہے، ان کی آنکھوں سے دیکھ کے ہمیں جینا شروع کرنا ہے، یہ پھر وہ ایکچولائز ہونے لگے گا انشاءاللہ العزیز ہماری لائفز میں۔ اور not only this پھر ہم ایکچولی we start appreciating the aspects of life of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کس کس مطلب ان کی بڑائی کو، ان کے مقام کو صرف چند نعتیہ کلمات سن کے یا سال کے ایک دن منا کے ان کے مقام کو ہم جان ہی نہیں سکتے، until and unless ہم واقعی میگنیفائڈ گلاس لے کے ہم ایک ایک چیز کو اتنی مائنیوٹنس اور اتنی باریکی سے دیکھنے لگیں گے، کنیکٹ کرنے لگیں گے، تو ان کی زندگی کے اسپیکٹس بھی کھلنا شروع ہو جائیں گے ہمارے اوپر، اور پھر جب ان کی زندگی کے اسپیکٹ کھلتے ہیں نا تو یہ انیویٹیبل پارٹ ہو جاتا ہے، یہ کانسیکوینس آتا ہی آتا ہے کہ پھر آپ ہر طرف دیکھنے لگتے ہیں کہ اپنی زندگی میں ان سے میچ ڈھونڈنے لگتے ہیں کہ اچھا وہ کیسے تھے، میں کیسے کر رہی ہوں، وہ کیسے کر رہے تھے۔ تو پھر یہ جو کنیکٹیوٹی ہوتی ہے نا، یہ بڑی وہ جو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ پھر ہیومنائزنگ افیکٹ ہوتا ہے کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کو جب ہم اس اینگل سے دیکھتے ہیں تو پھر ہمیں انسان بننے کا کرینہ آنے لگتا ہے، ہمیں اللہ کے خلیفہ ہونے کی سمجھ آنے لگتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم has taken this responsibility, then why not me؟ اس کے بعد جو نیکسٹ بینیفٹ ہے سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ پڑھنے کا، وہ کیا ہے؟ وہ اوتھینٹسٹی آف جی وہ ہے اوتھینٹسٹی آف سنہ اینڈ حدیث۔ آپ کو پتا ہے کہ ایک کنفیوژن کریٹ کی گئی ریسنٹلی، کچھ ٹائم پہلے بھی کی جاتی جائی رہی، لیکن یہ ہے کہ اس ٹائم میں بھی پچھلے یوں سمجھ لیں 1-1.5 صدی سے اسپیشلی ایک 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 مسئلہ کریٹ کیا گیا ہے یا کنفیوژن کریٹ کی گئی ہے، اور وہ کیا چیز ہے کہ role of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم in Islam and our lives۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رول کیا ہے، قرآن کے معلم کی حیثیت سے ان کی زندگی کیسی ہے، اور ان کے جو ورڈز ہیں وہ کتنی حد تک ہم ان کے وہ ٹرو ہیں، کتنے نہیں ہیں، کتنے اوتھینٹک ہیں، کتنے نہیں ہیں، اور
ہم اس میں سے کیا کیا لے سکتے ہیں، کیا کیا نہیں، مطلب اس طرح کی بہت ساری باتیں اور کنفیوژنس. جو لوگ حدیث کا انکار کرتے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اتنا کلوز نہیں جانا چاہتے، یا وہ قرآن کو حدیث کے بغیر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بغیر سمجھنا چاہتے ہیں، ایسے لوگوں نے بہت سارا ایک فتنہ یہ کریٹ کیا ہے کہ کیا انہیں ضرورت ہے بھی ہمیں حدیث کی یا نہیں. اور میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ میرا آمنا سامنا ایک ہاؤس میں کچھ دن رہنے کو اتفاق ہوا تھا ایک ڈاکیومنٹری میں. تو وہاں پہ میرا آمنا سامنا ایسے لوگوں سے ڈائریکٹ ہوا جنہوں نے بہت بحث کی کہ ہمارا لاجک اور ہمارا انٹلیکٹ کافی ہے، قرآن کے تھرو ہم اسے ڈیولپ کر لیں گے اور وہ کافی ہے، ہمیں کسی شخص کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ ہمیں رسول بن کے گائیڈ کریں. اور وہ مسلمان ہی کہتے ہیں یہ لوگ اپنے آپ کو. تو بہت کنفیوژن اور کیوٹک سچویشن ہے یہ. اس سے باہر نکلنے کے لیے ہمیں سیرہ سے definitely we have to connect with سیرہ of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. One cannot love Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم and cannot relate with him اور یہ وہ ڈیولپ بھی نہیں کر سکے گا کہ ان کی جو حدیث اور سننا کتنی اوتھینٹک ہے جب تک وہ پریکٹیکلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف اور سیرہ اور جو ان کے لائف کو کیسے پرزرو کیا گیا اور ان کی سیرہ کیسے پرزرو ہو کے ہم تک پہنچی، ان کی حدیث کیسے پرزرو ہو کے ہم تک پہنچی جب تک وہ ڈیٹیل اور ان بائس ہو کے اس کو نہ پڑھے. تو یہ تو اللہ کی گارنٹی ہے، آپ کو پتہ ہے آتا ہے کہ جو تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیں وہ لے لو، اور جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں روکیں اس سے رک جاؤ. تو جب اتنی کلیئرٹی سے چیزیں موجود ہے اور الحمدللہ کہ علماء اور فقہاء نے اسے اکیڈیمکلی اور انٹلیکچولی پروو کیا ہے سننا آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حدیث کو، تو پھر کوئی بات بنتی ہی نہیں ہے اس طریقے کی کہ جو ریسنٹ ٹائمز میں جو کنفیوژن کریٹ کی جا رہی ہے. ہمیں کرنا کیا ہے، ہمارا پوائنٹ کیا ہے کہ جب ہم سیرہ کو پڑھتے ہیں نا، اور جب ڈیٹیل سے پڑھتے ہیں، ناٹ میں جسٹ فیکچوئل کچھ سالوں کا اس سال میں یہ کیا، اس سال میں یہ کیا، اس سال میں یہ کیا، یہ نہیں. جیسے ہم غور سے دیکھنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے اپنی کلاس میں بھی، لیکن جو لوگ غور سے سیرہ کو بہت ڈیپ پڑھتے ہیں تو انہیں پتہ چلے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب نبوت ملی تو ہر دن ان کے پاس ماں سوا بیچ میں جو فترۃ الوحی کا پیریڈ آیا تھا جس ٹائم میں تھوڑی دیر کے لیے وحی رک گئی تھی، اس کے علاوہ تقریباً شب و روز ہر وقت ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی آ رہی ہوتی تھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کے اوپر وحی آنا اور پھر اس کے تھرو کیا احکامات آتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کیسے اسٹیپ وائز اس گائیڈنس آف اللہ ان آیات سے گائیڈنس لے کے اس کو کیسے امپلیمنٹ کرتے تھے. ایک ایک چیز ہمارے سامنے نتھر کے سامنے آنے لگتی ہے جب ہم سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتے ہیں. ہم جدا نہیں کر سکتے قرآن کی وحی جس قلب پہ نازل ہوئی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کے اوپر، ہم کیسے جدا کر سکتے ہیں قرآن کو اس قلب سے، ان قلب مبارک سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک اور ان کی زندگی اور ان کے کانٹیکس سے، جن کے حالات کے لیے ہی تو گائیڈنس تھی قرآن کہ یہ آپ کی جو سچویشن ہے اب اس کے اوپر یہ سٹیپ وائز گائیڈنس ہے اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے، اب یہ نیکسٹ پوائنٹ کریں، اب یہ نیکسٹ کام لیں. اور مقصد کیا تھا؟ مقصد وہی کیا اسٹرگل تھی ان کی زندگی کی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مطابق، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیجسلیشن کے مطابق، یعنی کہ قرآن کے مطابق زندگی گزارنی ہے امت مسلمہ نے. اور یہی وہ چیز تھی جو کانسیپٹ وہ اپنی دے رہے تھے اس وقت، جو پہلے صحابہ کرام تھے ان کو، اور دعوت دے کے نان مسلمس کو، اور آہستہ آہستہ وہ اسلام میں کنورٹ ہوتے گئے. تو یہ قرآن کا مقصد ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو جتنی بھی وحی آئی وہ قرآن کا مقصد بتا رہی تھی کہ قرآن کا مقصد کیا ہے کہ آپ نے اللہ کے قانون کے مطابق خود اپنی زندگی بھی گزارنی ہے اور پوری سوسائٹی کو بھی اسی کے مطابقت سے کھڑا کرنا ہے. تو یہ وہ چیز تھی، اور جتنا ہم پڑھتے جائیں گے سیرہ کو ڈیٹیل سے اتنا ہمارے سامنے یہ پروسیس کلیئر ہوتا جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیسے ایکچولائز کیا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی
ज़िंदगी को जो ये डिलेमा, ये जो सिचुएशन एक बनी हुई है कि जो उम्मत मुस्लिमा में एक इस वक़्त डिलेमा है कि 2-3 सेंचुरीज़ से जो मैं बात कर रही हूँ कि हम अ, क्वेश्चन करना शुरू हो गए हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी और हदीस और सीरा को, क्या हमें ये करनी भी चाहिए या नहीं? तो ये डायलेमा जो है इसका सॉल्यूशन सिर्फ़ यही है कि हम वापस 3 स्टेप करें और वो 3 स्टेप क्या हैं कि नो हिम, उनको पढ़ना शुरू करें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को। उसके बाद उसके साथ फ़ैमिलियरिटी हम डेवलप करें कि हमारे साथ कैसे ये कनेक्ट करता है और उसके बाद उसको एक्चुअलाइज़ करें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के थ्रू ही तो हमने अपनी ज़िंदगी गुज़ारनी है और उन्हीं की आँखों से जो दुनिया को देखना है और चॉइसेस मेक करनी है और यही शरिया है। तो ये वो चीज़ है जो हमें एक्चुअली करने की ज़रूरत है। और जो हमारे दिलों में जो शक आ जाता है ना, इट एक्चुअली सीरा पढ़ के सीरा ही वो टूल होगा कि जो हमारे दिलों में एक शक है या एक धूल सी छाई हुई है ना एक प्लेग की तरह, क्या कि पता नहीं क्या हक है और क्या सच है, पता नहीं ये स्केप्टिसिज्म जिसे कहते हैं एक शक सा, तो वो वॉश अवे होने लगता है सीरा के थ्रू, तो सॉल्यूशन इज़ सीरा। तो ये एक चीज़ है जो इस पॉइंट से बताना मकसूद थी। उसके बाद जो एक और पर्पज़ आता है पर्पज़ और बेनिफिट ऑफ स्टडीइंग द लाइफ ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो क्या है कि इट हेल्प्स यू जो कि मैं अभी पिछले पॉइंट में बता रही थी कि इट हेल्प्स यू टू डायरेक्टली अंडरस्टैंड द कुरान। ये मदद करता है डायरेक्ट कुरान की अंडरस्टैंडिंग में। यानी कुरान अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप ये सोचें कि कुरान जो है वो एक लेजिस्लेशन है, एक लेजिस्लेशन फ्रॉम अल्लाह सुब्हानहू व तआला यानी लेजिस्लेशन फ्रॉम आवर रब, आवर लॉर्ड जो लेजिस्लेटर हैं खुद कि किस तरीके से जो एग्जिस्टिंग सोसाइटी थी मक्का की उस वक़्त के लिए, वो अ, अब वो सोसाइटी इंतहाई टायरेंट और इंतहाई ऑप्रेसिव रूल्स के ऊपर खड़ी हुई हुई थी। यानी उसमें किसी यतीम, किसी मिस्कीन, किसी गरीब, किसी बच्ची, किसी की औरत की मैरिज इंस्टीट्यूशन की, बहुत सारे मामलात उसमें कुछ भी प्रोटेक्टेड नहीं था, कुछ भी नहीं था। जो मफ़ाद परस्ती पे बुनियाद वहाँ के जो अरबाब थे यानी कि जो एलीट क्लास थी उन्होंने अपनी मर्ज़ी के लॉज़ एंड रूल्स बनाए हुए थे। उन्होंने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक से जो चीज़ उन्हें पसंद आती थी, वो उसी को रूल बना के उसको इम्प्लीमेंट कर देते थे उस मक्का की सोसाइटी पे और फिर उससे कोई जो सोसाइटी में लोग थे वो उससे दे कैन नॉट रन अवे फ्रॉम दैट रूल। वो उन्हें मानना ही पड़ता था बेशक उनकी लाइफ़ के कॉस्ट कर रहा हो वो रूल। तो आप जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान को अल्लाह एज़ अ लेजिस्लेटर जो रब है हमारा उसने कुरान को एज़ अ लेजिस्लेशन भेजा। क्या लेजिस्लेशन थी ये और क्या लेजिस्लेशन का मतलब है कि अब जो मक्का के प्रेवेलेंट रूल्स हैं या जो सोसाइटी में एलीट क्लास ने जो रूल बना के एक ख़ास तरीके से वो सोसाइटी रन हो रही है, चल रही है, उन सारों को ला है। वो नहीं अब चलेगा। अब अल्लाह ने नए लॉज़ भेजे हैं जिसके तहत सोसाइटी को डेवलप होना है, यही रब का मतलब है और यही पहली आयत में जो पहली आयत कुरान की नाज़िल हुई ना इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़। तो इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ये जो रब का नाम आया है ना, अल्लाह अपना नाम अपना इंट्रोडक्शन में पहली आयत में अपना नाम देना चाहिए था, आखिर क्यों नहीं दिया? तो जो दिया उसकी वजह ये थी कि रब का मतलब ही ये है कि बहुत सारे ख़ैर 6 मुख़्तलिफ़ मानी आते हैं, रब बहुत वुसअत वाला वर्ड है। लेकिन उसमें जो बहुत क्लैरिटी से एक बात आती है वो ये भी है कि वो आपकी अ बेहतरीन ख़ैर-ख़्वाही करने वाला, वो आपको वो रूल्स एंड लेजिस्लेशन या कानून देने वाला है जो एक ज़ात से लेके पूरी सोसाइटी तक के लिए अ आला तरीन इक़दार हैं, जिसके तहत सोसाइटी खड़ी हो, जिसके तहत एक इंडिविजुअल खड़ा हो सकता है और फिर वो सोसाइटी पूरी खड़ी करेगा और इसका साइड इफ़ेक्ट कोई नहीं है। क्योंकि जितने भी बाकी निज़ाम हैं, क्योंकि वो मफ़ाद परस्ती के तहत बनाए जाते हैं, तो उसका साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा है। हर हर जो कोई उसूल बंदे बनाते हैं, उसके साइड इफ़ेक्ट्स जैसे कैपिटलिज़्म, कम्युनिज़्म, जितने इज़म्स हैं आप देख लें, इनका साइड इफ़ेक्ट इतना है कि सोसाइटी पूरी-पूरी अंदर से टूट रही है। अमेरिका टूट रहा है, रशिया टूट चुका है कम्युनिज़्म के हाथों। हमें पता है चाइना के अंदर क्या हो रहा है।
لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ جو قانون، یہ دین دیا نا، یہ جو لیجسلیشن بھیجی قرآن کی شکل میں، اس کا سائیڈ افیکٹ کوئی نہیں ہے. تو یہ بتانے والے کون تھے؟ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جنہوں نے بتایا بھی اور جنہوں نے ایک ایک آیت کو لیا، اور سب سے پہلے جب انہوں نے جا کے یہ بتایا کہ اب رب کوئی اور نہیں ہے. رب کا مطلب ہوتا ہے کہ لا میکر. اب لا میکر کوئی اور نہیں ہے، وہ ابو جہل، ابو لہب یا ولید بن مغیرہ یا شریک بن اخنس یا امیہ بن خلف نہیں ہو سکتا. اب اللہ جس کی طرف سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے تھے، کلیرٹی سے پہلی آیت کے ذریعے سے یہ آگے جا کے بتا دیا کہ اب اللہ جو ہے جس کی عبادت کی طرف میں آپ کو بلا رہا ہوں، وہ رب بھی ہے. یعنی ہی از دا لا میکر، ہی از گوئنگ ٹو میک دا لاز ہاؤ وی آر گوئنگ ٹو لیو ان دس سوسائٹی ایز انڈیویجول اینڈ ایز سوشل بینگس. تو یہی بات ہضم نہ ہوئی وہاں کے ارباب کو، وہاں کے قانون دانوں کو، کہ نہیں، ہمارے پیسے، ہمارے گھروں، ہمارے بزنس، ہماری جاب، ہماری ویلیوز، ہماری چیزوں کے بارے میں کوئی اور ہمیں آ کے لا بتائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ان کے لیے ڈائجسٹ ہونا نہیں ہو سکا. اور یہی اب ایک چیز ہے جس کے تھرو انشاءاللہ العزیز ہم ریولیشن آرڈر میں قرآن جو ہم شروع کریں گے اور پڑھیں گے، ایک بہت بڑا پرپز یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی ساری سٹرگل ہی یہ تھی کہ اللہ نے جو لیجسلیشن قرآن کی شکل میں دیا ہے وہ امپلیمنٹ کر کے انہوں نے ہی ڈیلیورڈ دا امہ، ہول امہ فرام دس قرآن. ایک ایک بندے کے پاس جا کے دعوت دینے کے بعد کیا ہو رہے تھے، ان کو کنورٹ کر کے جب ریورٹ ہو کے وہ اسلام کی طرف آ رہے تھے، تو یہ شکل تھی کہ امت ڈیلیور ہونا شروع ہوئی قرآن کے تھرو. اور وہ پروسیجر کر کون رہے تھے؟ وہ سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے تھے. اور وہ ہم کیسے دیکھ سکتے ہیں، اس سے کیسے کنیکٹ کر سکتے ہیں، اس سے انرجی کیسے حاصل کریں گے؟ کیونکہ آج ہمیں اس انرجی کی سب سے زیادہ ضرورت ہے. جتنی کرپٹ اس وقت کے اہل مکہ یا قریش تھے، ابو جہل تھا، وہ ایلیٹ کلاس، یہ مائنڈ سیٹ اور ان کے جو فالوورز تھے، اسی درجے کی کرپشن آج ہمارے ملکوں کے اندر آ چکی ہے. تو ہمیں we have to relive actually we have to review. پورا ویو کیا خالی، بلکہ پورا کا پورا ہمیں ویڈیو کی طرح اس کو دیکھنا ہے کہ ایک ایک آیت آ رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر کیا رہے تھے اس وقت، اور ان کی لائف کس طریقے سے ان کو ہاتھ ایک ایک آیت اللہ سبحانہ تعالیٰ اسٹیپ وائز گائیڈ کر کے ایک ایک اسٹیپ اٹھوا رہے تھے کہ یہ لیں، اب یہ نیکسٹ اسٹیپ یہ کریں، اب اور اسٹرگل آئی، پھر اب یہ نیکسٹ اسٹیپ کریں، اب آپ یہ نیکسٹ اسٹیپ کریں، کرتے 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 13 سال کی اسٹرگل کے بعد، اور وہ ساری تکلیفیں جو بھی ہم نے اوپر والے پوائنٹ میں ان کی ہیومن سائڈ پہ انہوں نے ساری تکلیفیں جھیلی. آج ہمیں بھی اس طریقے سے ایک دفعہ تو یہ دیکھ کے سمجھ کے پھر کھڑے ہونا ہوگا، اور پھر جا کے کہیں مدینہ جیسی اسٹیٹ جیسے سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی، اور پھر وہ اسٹیٹ ملنے کے بعد بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک دم جنگیں آئیں، کیا کیا حملے آور ہوئے، اور پھر سارا. تو بہرحال پھر جا کے یہ کہیں بات بنتی ہے. تو ون آف دا پرپز آف اور the benefit of studying the life of Prophet sallallahu alaihi wasallam that you directly start understanding Quran. جب آپ قرآن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ساتھ رکھ کے دیکھتے ہیں نا، تو you start seeing it and viewing it in an entirely different way. آپ اس میں سے وہ انرجی لینے لگتے ہیں جو انرجی کسی اور درجے پہ آپ کو مل ہی نہیں سکتی. تو یہ ایک ایسا بینیفٹ ہے جس کے اوپر انشاءاللہ ہم پورا قرآن ہی ایکچولی اس کے تھرو پڑھیں گے، اور اس والا بینیفٹ کو تو آپ محسوس کریں گے تھرو آؤٹ. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ صرف یہی اسپیکٹ نہیں تھا کہ قرآن جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سٹیپ وائز گائیڈ کر رہا تھا، اور اس گائیڈنس کے تھرو انہوں نے پوری امت ڈیلیور کروائی، اور پھر ایک اسٹیٹ بنی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے کی خلافت آپ کے پاس آئی. ناٹ اونلی دس، انڈیویجول لیول پہ اگر آپ دیکھیں تو ہی صلی اللہ علیہ وسلم واز سینٹ ٹو برنگ قرآن into the life. ایسے جیسے قرآن کو زندگی مل گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے تھرو.
چلتی پھرتی، کیا یہ آتا نہیں ہے کان خلقہ القرآن، کان خلقہ القرآن؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق ہی قرآن. تو اب اتنی جب بڑی بات ہمیں پتا ہے تو پھر ہم انڈیویجول لیول پہ، ہم سوشل لیول پہ، ہم پولیٹیکل لیول پہ، ہم اکنامک لیول پہ، ہر جگہ سے، ہر وے سے، ہر چیز سے ہم نے انرجی کہاں سے لینی ہے؟ سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے لینی ہے. ایک ایک ایسپیکٹ صرف. اور ہم دیکھتے بھی ہیں، ہم پڑھتے بھی ہیں، یہ نہیں ہے کہ یہ چیزیں ہمارے لیے نہیں ہوں گی، لیکن وہ موتی موتی ادھر ادھر پڑے ہوئے ہیں، بس ہم نے اس کو دھاگا دے کے پیرو دینا ہے انشاءاللہ العزیز. اینڈ وی آر آل ریڈی ٹو گو مطلب وہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اپنی زندگیوں کو بھی بدلیں، اور ہمارے پورا فیملی سٹرکچرز ہمارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے بلڈ کیا اپنے فیملی سٹرکچرز کو، اس طرح ہم بلڈ کریں، اور کس طریقے سے سوسائٹی پوری بدلی اور پورا پھر امت ڈیولپ ہو گئی. یہ انشاءاللہ ہم نے اس کو دیکھنا اور کرنا ہے. اس کے بعد جو ہے ایک نیکسٹ جو بینیفٹ ہے کہ ہاؤ ڈیڈ سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو پوائنٹ میں نے ابھی لاسٹ میں بالکل بولا بھی، کہ ہاؤ ڈیڈ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے اپنا جو انٹریکشن ود ان کی فیملی کے ساتھ تھا، انٹریکشن بچوں کے ساتھ تھا، عورتوں کے ساتھ تھا، ازواج کے ساتھ تھا، صحابہ کرام کے ساتھ تھا، ایز اے کمانڈر وہ کیسے تھے، ایز اے سپر سلار کیسے تھے، کرائسس کے ٹائم پہ انہوں نے کیسے چیزوں کو ڈیل کیا، جب سب سے زیادہ ان کے رائٹس ان سے چھینے گئے، کیسے اس وقت انہوں نے کیسے ڈیل کیا. تو یہ ایک اور ان کی ایک سائڈ ہے جو انشاءاللہ العزیز وی ول بی بینیفٹنگ تھرو آؤٹ، جو ہمارا ایک مین ہائی لائٹ پوائنٹ رہے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فار ایگزامپل یوتھ کے ساتھ کیسے ڈیل کیا، کیسے ڈیل کیا ہوگا انہوں نے. مثال لے لیتے ہیں مصعب بن عمیر کی، کہ مصعب بن عمیر کی آپ دیکھیں کہ is a young fellow سبحان اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ آتے ہیں اور تھوڑا ہی ٹائم رہ کے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر انہیں مدینہ بھیج دیتے ہیں کہ مدینہ جا کے آپ اب کام کریں. تو کتنا خوبصورت تعلق انہوں نے ڈیولپ کیا ہوگا کہ مصعب بن عمیر اپنی ساری آسائشیں، اپنی دنیا کی جو ساری محبتیں تھیں وہ چھوڑ کے کس طریقے سے وہ اللہ کے دین کے لیے ہر چیز کو پیچھے چھوڑ کے چل نکلے. یہ ہم نے دیکھنا ہے، یہ وہ جگہ ہے جو میگنیفائڈ گلاس لے کے دیکھنے والی ہے. کیونکہ ہم اکثر یہ سوال کرتے ہیں نا آج کہ ہماری یوتھ کیوں اتنے ڈسکنیکٹڈ ہے، ہم لوگ اتنے کیوں ڈسکنیکٹڈ ہیں، ہم دین کو پڑھ کے بھی کیوں اتنے بور اور ڈرائیڈ رہتے ہیں، ہم اپنی وہ جانماز والی زندگی تو ہم تھوڑی بہتر کر لیتے ہیں، لیکن اقدار میں ہم پھر بھی کیوں کمزور ہیں. تو یہ انشاءاللہ ایک پوائنٹ رہے گا جس کو ہم غور سے دیکھیں گے بھی. اور یہ بینیفٹ جب سیرہ کو ہم باریکی سے پڑھتے ہیں نا تو یہ ڈیولپ ہوتا ہے کہ ہم جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلقات دیکھتے ہیں کہ وہ کس کس طریقے سے اس تعلقات کو بناتے تھے اور کس طرح اس کو سینچتے تھے، اور کس طریقے سے کسی خاص بندے کے اندر کوئی خاص کوالٹی یا اسٹرینتھ وہ اسپاٹ کر کے اس کو فردر انہانس یا گروم کر کے پھر اس کو اس طرح کی خاص جاب دیتے تھے. یہ ایک پوری ایک ماشاءاللہ سے اپنی ذات میں ایک بہت بڑا بینیفٹ ہے جو ایکچولی ہمارے لیے بہت بڑا اس ایسپیکٹ پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی رول ماڈل ہے کہ ہم نے لوگوں کو گروم کیسے کرنا ہے، ہم نے کیسے دیکھنا ہے، کسی کی اسٹرینتھس کیسے پرکھنی ہے، گھروں کے اندر تعلقات کیسے بنانے ہیں. تو انشاءاللہ یہ بھی ایک پوائنٹ ہے جو ہم لوگ وی ول بی ٹچنگ اٹ، اور یہ سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھ کے یہ بہت بڑا بینیفٹ ہم حاصل کر سکتے ہیں. ایک اور پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ ہیومن ہسٹری میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے، نو ون مین، ایون کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہے جس کو اتنا باریکی سے ڈاکیومنٹ کیا گیا ہو، اتنی مائنیوٹلی ڈاکیومنٹیشن، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اتنی ڈیٹیلز ملتی ہیں ہمیں، اور وہ ریمارکیبل ہے، وہ مائنڈ بلوئنگ ہے.
اور کوئی انسان اتنا مائنیوٹلی ڈاکیومنٹ نہیں ہوا, نو میٹر واٹ کتنے بھی وہ فیمس دنیا کے لوگ ہوں, اتنی باریکی سے ڈاکیومنٹیشن کسی کے بارے میں نہیں ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسکن کا کلر, ان کی سیمیٹری آف ان کی فیس, ان کی داڑھی مبارک کیسی تھی, ان کا فور ہیڈ کیسا تھا, ان کی آنکھیں, ان کے پیوپل جو آنکھوں کا تھا وہ کتنے ڈارک تھے, ان کی پلکیں مبارک کیسی تھیں, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ریسٹ کتنا تھا ان کی زندگی میں, وہ کتنے کوائٹ اور سرین تھے اپنی عام طبیعت میں, ان کی طبیعت میں سرینٹی تھی, کتنے پیسفل اور کام طبیعت تھی ان کی. اور اسی طریقے سے وہ کس طریقے سے خاموشی کو پریفر کرتے تھے, اگر ان کو خاموش رہنے کا موقع ملتا تو وہ خاموش ہی کو ہی پریفر کرتے تھے, یعنی زیادہ بولنے والے نہ تھے. اسی طریقے سے سلام میں کیسے وہ ہر وقت پہل کرتے تھے, کس طریقے سے ایک کمرے میں یا ایک کسی جگہ کے کونے سے بلا کے دور سے کسی دوسرے بندے کو آواز نہ دیتے تھے, قریب جا کے بات کرتے تھے, بات کرتے ہوئے دوسروں کے شولڈرز پکڑ کے, ان کی فی من کبھی اکثر آتا ہے کیا صحابہ کرام کے شولڈرز کو پکڑ کے بات کرتے تھے, جیسے 1 to 1 فزیکل کنیکٹیوٹی جہاں بنانے کا موقع ملتا تھا اسی کو پریفر کر کے بات کرتے. کیسے ان کی ٹون میں ایک ہمبل اور پلیزنٹ وے ہوتی تھی بات کرنے میں, اور جہاں پہ اسٹرانگ اور بہت زیادہ اسٹرینتھ کی ضرورت ہوتی تھی وہاں وہ اسی طریقے سے بات اور گفتگو کیا کرتے تھے. آلویز ہی یوز ٹو کیئر اباؤٹ دا اسمالسٹ آف دا تھنگس, چھوٹی مائنیوٹ ڈیٹیلز, تعلقات میں, معاملات میں, اسٹریٹجک پلاننگ میں, کسی جگہ پہ بھی وہ مائنیوٹسٹ آف دا ڈیٹیلز بھی مس نہیں کرتے تھے. تو یہ جو ہے نا یہ ایک بہت خوبصورت چیز ہے کہ جب ہم انشاءاللہ العزیز پڑھتے ہیں ہم سیرہ, تو اس کا ایک بینیفٹ یہ آتا ہے کہ ہمیں بہت مائنیوٹ اور سٹل, جس کو انگریزی میں ایک لفظ ہوتا ہے نا سٹل, SUBTLE, سٹل وے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے چیزوں کو ڈیل کیا کرتے تھے, کبھی کتنی باریک بینی سے ڈیل کیا کرتے تھے. تو یہ پھر ایک نظر پوری کی پوری ڈیولپ ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. جو میں بار بار یہ جملہ بول رہی ہوں نا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے دنیا کو دیکھنے کا ہنر سیکھیں گے سیرہ پڑھ کے انشاءاللہ العزیز. اللہ ہمیں توفیق دے دے, اللہ ہمارے لیے آسان کر دے. تو جب ہم ان کی زندگی کو دیکھتے ہیں نا, اور جب اتنی مائنیوٹلی دیکھنا شروع کرتے ہیں اور کریں گے انشاءاللہ, تو پھر وہ کیسے چیزوں کو دیکھتے تھے یہ انیویٹیبل ہو جائے گا ہمارے لیے کہ ہم پھر چیزوں کو ویسے نہ دیکھیں. اسی طریقے سے ایک اور جو ہے جو بینیفٹ آف اسٹڈنگ سیرہ ہے, جو ایکچولی اٹ کین بی اے لائف چینجنگ ایکسپیرئنس, اور وہ کیا ہے کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم کا پروفٹ ہوڈ جو تھی وہ یونیورسل تھی, ہز یونیورسلٹی, کہ جو ہم نے پہلی کلاس میں بھی کل بھی بات کی اور ساحل پہ بھی بات کرتے ہیں, بہت سارے لوگ اس پہ بات کرتے ہیں کہ جو ایک انسان, لاسٹ کلاس میں جو ریفر کیا تھا میں نے آپ کو کہ ہم انسان جو ہوتا ہے وہ ایک تو اس کا یہ رول ہے نا کہ وہ گھر میں بس ٹھیک ہے اپنی ذات اس کی ہے, اور اس کے والدین کے ساتھ اور اپنے بچوں کے ساتھ اس کا ایک تعلق ہوتا ہے. تو یہ تین تو ایک نارمل سا پیمانہ, ایک نارمل سا تعلق ہے, یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے. یہ تو ہیومن اینیمل لیول پہ بھی اس سے بہتر اینیملز بیہیو کرتے ہیں. لیکن انسان جو ہے نا وہ ایک کائنات, نظام کائنات کا باشندہ ہے, وہ ایک نظام کائنات کا ایک حصہ ہے, اور وہ ایک ریزیڈنٹ ہے پوری کائنات کا. تو ہم اپنے آپ کو اپنے گھر اور اپنے بچوں اور اپنے کیا کہتے ہیں صرف اپنے بینیفٹ اور اپنے لیے جو چیزیں نیڈ پوری کرنے کے لیے تو ہم نہیں نہ رکھ سکتے. یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے ہی نہیں ہے. So being a resident of a کائنات, being a resident of a universe, we have to think big. یونیورسل تھنکنگ ہمیں آنی پڑے گی, اور وہ چیز ہمیں ایک دم امیڈیٹلی کہاں نظر آتی ہے, ہمارے اپنے ہی سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی, ان کا دیکھنے کا انداز, اور وہ کس طریقے سے ڈیل کیا کرتے تھے. اور سب سے بڑھ کے یہ کہ قرآن ان کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ, کہ ہم نے انہیں رحمت للعالمین بنا کے بھیجا, تمام عالمین کے لیے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود کہا گیا کہ یو ہیو بین سینٹ فار دا انٹائرٹی آف دا مین کائنڈ. اب ایک امتی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ایسپیکٹ کو اگنور نہیں کر سکتا، وہ بند کر کے نہیں چل سکتا. وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اچھا وہ تو پیغمبر تھے خالی اس لیے وہ پوری انٹائرٹی کے لیے تھے. نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر اینگل سے ہمارے لیے خلیفہ، ہمارے لیے انسانیت کا اوج بنا کے بھیجا گیا، ہمارے لیے رول ماڈل بنا کے بھیجا گیا. وی ہیو ٹو بی تھنکنگ آن سیم لائنس کہ ہم بھی اس انٹائرٹی آف دا مین کائنڈ یا انٹائرٹی جو بھی ہے یونیورس میں جتنی بھی ہے جو ہماری اپروچ میں ہم آ سکتی ہیں چیزیں، ہم اپنے آپ کو اپنے گھر سے باہر نکل کے ہمیں گلوبل وے میں جئیں. ایک مومن کی شان یہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھتے ہوئے نا ہمیں یہ انرجی ملتی ہے کہ پوری کی پوری جتنی بھی جنریشنز ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے آئے، تمام انسانوں کے لیے، تمام جگہوں کے لیے، تمام پلیسز کے لیے، جتنے سٹونز، جتنے سٹارز، جتنا پانی، جتنی برڈز، جتنی جو کچھ بھی ہے، تمام انسانوں سمیت یہ سب کچھ کے لیے رحمت اللہ عالمین، تمام جنات کے لیے. یہ کوئی عام بات ہے؟ یعنی جہاں سے دیکھنے کا ذرا سا اینگل سیکھیں کہ ہر ایک کے لیے رحمت، ہر ایک کے لیے ایمپتھی، ہر ایک کا خیال کرنے والے، ہر ایک کا احساس کرنے والے. تو ان کا ایک امتی ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ صرف اپنے گھر کے اندر کی گیم پلے کرے، وہ اپنے گھر کے اندر کی سوچ سوچے کہ بس میری ضرورتیں پوری ہو جائیں اور میں اچھا جیوں اور میں اپنا صوفہ اور اپنی وارڈروب اور اپنا ڈرائنگ روم اور اپنا قالین اور اپنے کپڑے یہ میں اپ گریڈ کرتا رہوں، جو بھی کچھ میرے پاس آئے، باقی مجھے کسی کی پرواہ نہیں. ایسے ہو سکتا ہے؟ پھر کیسی ہماری محبت کا دعویٰ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں؟ یہ دعویٰ پھر ہماری اپنے دل دماغ کی کوئی ڈیفینیشن تو ہو سکتی ہے، لیکن وہ جو محبت، اصل محبت ہے، یہ وہ محبت نہیں ہو سکتی. وہ جو محبت ریکوائرڈ ہے ہمارے ایمان کو مکمل کرنے کے لیے، وہ یہ محبت نہیں ہو سکتی. پھر ساتھ ہی ہم ایک اور بینیفٹ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کمپریہنسو اینڈ پروفاؤنڈ وے آف ٹاک تھا، جوامع الکلام تھے. وہ کیا تھے؟ جوامع الکلام. بہت ہی جامع طریقے سے کلام کرتے تھے. whole lot and very little. He used to say things. کیسے فرماتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ بڑی بات بہت ہی کم الفاظ کے اندر وہ بتا دیتے تھے. the brevity, the pithiness، جسے ٹرسنس کہتے ہیں، اور انگریزی کے بے شمار لفظ اس کو وہ بات کرتے ہیں. تو اتنی بریوٹی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے تھے. ان کا جو جوامع الکلام ہونا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص تحفہ تھا جو ملا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. his کلام جو بات کرتے تھے وہ میریکل کی طرح تھا. آپ دیکھیں کہ بہت ساری جو احادیث ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف 2 یا 3 الفاظ پہ موجود ہیں. بہت زیادہ تعداد میں احادیث ہیں اور وہ کتنی ڈیپ ہیں، کتنی جامع ہیں اور کتنی وہ ڈیپتھ اپنے اندر رکھتی ہیں کہ اس کی ایکسپلینیشنز میں، اس کی شرح میں اس کو کھولنے لگیں تو لیکچرز کے لیکچرز اس کے اوپر دیے جا سکتے ہیں. تو جوامع الکلام ہونا بھی انشاءاللہ العزیز ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک کو، جب ہم مبارکہ کو ہم پڑھیں گے تو یہ چیز بھی ہمارے سامنے آئے گی اور انشاءاللہ العزیز ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیز سیکھیں گے. اور لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ آف کورس از کہ ایک جو بینیفٹ اینڈ ریزن آف کنیکٹنگ ود سیرہ آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ ہے کہ re-establishment of Muslim identity. Re-establishment of Muslim identity at individual level as well as social level. بہت اہم ہے یہ پوائنٹ کو میں نے ذرا سا پیچھے ٹچ کیا بھی ہے، دوبارہ میں اس کو اس پراپر طریقے سے اس کو بتاتی ہوں کہ ری اسٹیبلشمنٹ آف مسلم آئیڈینٹی کیا ہے کہ جب ہم اللہ ایز اے لیجسلیٹر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو اللہ کی لیجسلیشن کے تھرو پوری امہ کو ڈیلیور کروا رہے تھے، پوری امت مسلمہ
کے لیے ایک سسٹم، ایک نظام جو اللہ نے دیا اس کو قائم کر رہے تھے، اسٹیپ ایک ایک لمحے لمحہ گائیڈنس. تو یہ وہ چیز ہے جو ہمارے سے گم ہو گئی ہے. اب ہم قرآن بھی پڑھتے ہیں، بے شک ہم آدھا پارہ پڑھیں یا 4 پیجز پڑھیں یا 10 دنوں میں ہم قرآن ختم کر لیں. ہم نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، ہم نوافل بھی پڑھ رہے ہیں، ہم لوگ روزے بھی رکھ رہے ہیں، ہم حج پہ بھی جاتے ہیں الحمدللہ. ہم رمضان کے رمضان صدقات بھی کافی دیتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، اور ویسے بھی ہم غریبوں کی مدد تھوڑی بہت کرتے رہتے ہیں اپنے ایکسٹرا چیزوں میں سے. یہ سارا کچھ تو ہم کرتے ہیں، لیکن کیا اسٹل are we connected with Allah subhanahu wa ta'ala through Quran, the understanding of Quran and the maqsad of Quran and the maqsad of Sayyidi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. کیا پرپز ہمیں پتہ ہے قرآن کا کیا ہے؟ اللہ نے بھیجا کس لیے تھا؟ کیا ہمیں پرپز پتہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس ایکچولی قرآن کے پرپز کو لے کے وہی ان کی زندگی کا پرپز بن گیا تھا اور وہ اس کے مطابقت سے جی رہے تھے، اور وہی ایک مسلم کی آئیڈینٹی ہے. ہمیں پتہ ہے کہ ہم خلیفہ ہیں اللہ کے. ہمیں اس بات کا ادراک ہے بھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سب سے پہلے ہماری مطلب امت مسلمہ کے لیے ہی از دا رول ماڈل. جب وہ ایز اے خلیفہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ہمارے لیے خلیفہ ایز اے ایگزامپل سیٹ کیے گئے، تو وہ جو کر رہے تھے ان کا ایکچولی ایز اے خلیفہ مقصد کیا تھا؟ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا مقصد رہا، لیکن ہم تمام کی طرف اس لیے نہیں جاتے کہ ہم سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کریں گے اور ہم اپنی ہی شریعت کی بات کریں گے. تو وہ مقصد ہی کیا ہے؟ تو جب ہم سیرہ آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کامن پرسن، ایک کامن بالکل لے مین جو ہوتا ہے نا will feel the sense of connection to Prophet صلی اللہ علیہ وسلم and to the purpose of Prophet صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ اللہ نے ان کو اسائن کیا تھا. کیونکہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اتباع کی بات تو کرتے ہیں، لیکن اکثر ہم مقصد کی بات ساتھ ایگزیکٹلی پیرالل لا کے جوڑتے نہیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مقصد کیا تھا؟ دو کہ ہم اسی قرآن کا جو انشاءاللہ کلاس کر بھی رہے ہیں اور جو اگلی بھی شروع ہونے والی ہے، اس کا مین کور ہی یہ ہے کہ ہم قرآن کو اس طریقے سے پڑھیں جس سیکوینس میں وہ نازل ہوا، اور کس طریقے سے ایک ایک سٹیپ وائز گائیڈنس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملتی رہی اور انہوں نے پوری امت ڈیلیور کروائی ایز آئی سیڈ ارلیئر کپل آف ٹائمس. تو یہ وہ مقصد تھا جو ہم اس کلاس کے لیے بھی اور سیرہ کی کلاس میں بھی ایک ہائی لائٹنگ پوائنٹ کنٹینس ہمارا یہ ہوگا، جس پہ ہم بات کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کے ساتھ جو ہے ایک عام بندہ ان کو کنیکٹ کر سکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ان کے مقصد سے، اور کنیکٹ کرنے کے بعد وہ اتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رول ماڈل بنانے کے بعد وہ صرف ان کی ذات تک محدود نہ رہ جائے، وہ ان کے مقصد کو لے کے کھڑے ہونے والا بھی بن جائے. تو یہ وہ چیز ہے جو انشاءاللہ العزیز ہمارا کور پوائنٹ رہے گی ہماری دونوں کلاسز میں، سیرہ کی کلاس میں بھی اور ہمارا قرآن اینڈ ریولیوشن آرڈر میں بھی. تو یہ چند چیزیں تھیں جو آپ کو بتانی تھیں. آئی ہوپ کہ ایک آدھ چیز چلے آگے پیچھے یا شاید ریپیٹ ہوئی ہے، لیکن یہ ہے کہ آئی ہوپ کہ یو وڈ ہیو آپ لوگوں نے اس کو کوئی تحریر میں کچھ چیزیں لکھی ہوں گی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا حدیث میں آتا ہے کہ ٹریپ نالج بائی رائٹنگ اٹ ڈاؤن. نالج کو ٹریپ کریں بائی رائٹنگ اٹ ڈاؤن. اس کو پین سے، قلم سے، ٹائپ سے، جیسے بھی آپ لکھتے ہیں آپ لکھیے. اس کا بہت بڑا پھر افیکٹ یہ رہتا ہے کہ ہم we go back to these things اور بہت فائدہ ہوتا ہے ہمیں اپنے مقصد اور اپنی زندگی کے اصل جو پرپس ہے اس کو کلیئرٹی ملتی رہتی ہے. آخری بات جو میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں وہ یہ ہے دو کہ یہ سارے جو مقاصد میں نے بتائے ہیں آپ کے سامنے رکھے ہیں، الحمدللہ بہت سارے لوگ ان مقاصد کے تحت سیرہ پڑھا رہے ہیں اور بہت اچھی ڈیپتھ سے پڑھا رہے ہیں، اور ہم بھی جب پڑھیں گے تو ہم ان بینیفٹس
کو डेफिनेटली मद्देनज़र रखते हुए ही पढ़ेंगे। मुराद ये कि ये सो दैट हम पढ़ें तो ये बेनिफिट्स हासिल हों इंशाअल्लाह अल अज़ीज़। और अल्लाह से दुआ रहेगी साथ, क्योंकि हम तो सिर्फ़ इल्म को वी आर गोइंग टू रूल द ट्रूथ। बाकी जो दिल का दरवाज़ा है वो अंदर से खुलता है अल्लाह से के सामने गिरियाज़ारी करने से। या अल्लाह इस सीरा को मेरे दिल का हिस्सा बना दे, इसको मेरे लिए खोल दे। मेरे लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक का दरवाज़ा खोल दे। या अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाग की पनीरियों की तरह हमें अपने बाग में उनके बाग में हमें जगह अता कर दे। पनीरियों की तरह के हम लगें और हम उगें और हम वो बने जो बनने के लिए हमें इस दुनिया में भेजा गया था। तो बस लास्ट पॉइंट ये है कि वी विल बी डिस्कसिंग इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ ओकेजनली जो चीज़ें हमारी सीरा के वैसे तो हम डेफिनेटली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से स्टार्ट करेंगे। उसके पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से पहले जो अरब के सर्कमस्टेंसेस थे, जैसे कि मैंने बताया लास्ट क्लास में भी कि हमने इनिशियली क्या-क्या कवर करना है, वो सारा कुछ हम कवर तो करेंगे। लेकिन जो चीज़ें हम बाय लेसन निकालेंगे ना बीच में से, वो हमारी साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट होगी कि हम अपनी साइकोलॉजी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साइकोलॉजिकल वे में डेवलप करेंगे इंशाअल्लाह। तो वो उसमें क्या इम्पोर्टेंट और हाइलाइटिंग पॉइंट्स होंगे जो तकरीबन हम कोशिश करेंगे हर लेसन में हर जगह से कहीं न कहीं से पकड़ते रहें बातों को। वो क्या होंगे कि हाउ प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम dealt with his family, youth around him और his companions। एक तो ये कि हमें पता चलेगा कि हम अपनों के साथ, अपने घर के अंदर, अपने लोगों के साथ ताल्लुकात कैसे बनाएँ, कैसे रहें, कैसे जिएँ, इसके ऊपर बात रहेगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शमाइल हैं, उनके ऊपर बात रहेगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अहमद होना, उनका अब्दुल्ला होना, उनका खलीलुल्लाह होना, ये वाला एस्पेक्ट जो है, ये भी हम हाइलाइट इंशाअल्लाह करते रहेंगे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे पूरी ह्यूमैनिटी के लिए जो थे वो मर्सी थे, रहमत है, इसके ऊपर हमारी बात रहेगी। और फिर आप सबसे बढ़ के ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मकसद के लिए क्या-क्या उनकी ज़िंदगी में तकलीफ़ें, दर्द, परेशानियाँ, मुसीबतें आईं और किस-किस तरीके से छोटी-छोटी खुशियों को भी उन्होंने एन्जॉय किया और कैसे-कैसे तकलीफ़ों और मुसीबतों को उन्होंने कुरान को एनर्जी बना के, अल्लाह से ताल्लुक़ को एनर्जी बना के, उधर से एक एनर्जी एक्सट्रैक्ट करके वो अपने मकसद के लिए खड़े रहे, एक्टिव रहे, जीते रहे, यहाँ तक कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने उनको गलबा दिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और इस्लाम को। तो ये चीज़ें हमारी मेन मकसद रहेगा। तो जज़ाकुमुल्लाहु खैर, सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करती हूँ, फिर आप लोग प्लीज़ अपना